نحمده نصلي على رسوله الكريم حامدا ومصليا ومسلما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واضح فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، وہ بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے کہ جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں سے تو بعض شخص ایسے ہیں کہ جس کے پاس اتنی وسعت نہیں کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کروا سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس اجر سے محروم رہ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں، اس سے مطلب یہ نہیں کہ آپ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائیں، بلکہ ایک کھجور سے اگر کوئی افطار کروائے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت کا ہے، درمیانی حصہ اللہ کی مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام کے بوجھ کو، یعنی اس کے اگر کوئی ملازم ہے اس کے اوپر اگر اس کے کام میں کمی کر دے تو کہتے ہیں وہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور وہ آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو تو یہ تمہاری خلاصی کا سبب ہے۔ دوسری چیز بتا دی استغفار ہے، یعنی تم اللہ رب العزت سے استغفار کرو۔ محفل میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی 70 مرتبہ، بعض احادیث مبارکہ میں 70 مرتبہ استغفار کہہ دیا کرتے تھے، اور بعض احادیث مبارکہ میں ہے کہ 100 مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی استغفار کا کرتے تھے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو، یعنی ایک آگ سے پناہ مانگو۔ جو چیز کسی روزے دار کو پانی پلا دے، جو شخص کسی روزے دار کو یعنی پانی پلا دے تو قیامت کے دن میرے حوض میں سے اس کو ایسے پانی پلایا جائے گا، یعنی کتنی بڑی اجر کی بات ہے کہ ایک پانی کا گھونٹ اگر روزے دار کو پلا دیں تو قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے حوض سے اس کو پانی پلایا جائے گا، اور جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی، یعنی اتنا پانی پلایا جائے گا کہ جنت میں داخل ہوتے وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو ہمیں رمضان میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اضافہ کرتے رہنا چاہیے، اور ان چیزوں کو پڑھتے رہنا چاہیے، جیسے کلمہ پڑھنا، استغفار پڑھنا، اللہ کے کسی نام کا ورد کر دینا، کسی روزے دار کو افطاری کروا دینا، مغفرت مانگتے رہنا، کسی کے اوپر اگر کوئی کام کا پریشر ہے اس کے کام کو کم کر دینا، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے جو آپ اجر ہیں تو یہ نفل جو ہے یہ فرض کے برابر ہو جاتے، اور فرض جو چیز ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا اجر میں خود دینے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیشہ اجر، چھوٹے چھوٹے جو عمل ہیں نا ان سے آپ کے اجر زیادہ بڑھتے ہیں بنسبت بڑے عمل کے۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں کسی کو اگر ایک کھجور دے دوں گی تو، یا ایک کھجور میں نے کسی کو کھجور کے ساتھ دے دیا تو اگلا بندہ کیا کہے گا، بلکہ آپ کی نیت کیا ہے۔ کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، یعنی جیسے سارا آپ کا جو عمل ہے دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ تو اگر آپ ایک کھجور سے بھی کسی کو افطار کروا دیتے ہیں، آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو روزے دار کے برابر آپ کو اجر دے گا۔ تو میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی، اور باقی جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں